أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حافظ عمر شاہین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل عمر شاہین آفیشل۔ تو پیارے ناظرین، آج جو ہمارا سبق ہے وہ گننے کے بارے میں ہے کہ گننا کسے کہتے ہیں اور تلاوت کے دوران کن کن جگہوں پر گننا کیا جاتا ہے اور اس گننے کا کس چیز کے ساتھ تعلق ہے۔ آپ سکرین پر دیکھ لیں، آج کے سبق کے ہمارے چھوٹے چھوٹے 5 سٹیپس ہیں۔ سب سے پہلا سٹیپ ہے کہ گننے کی تعریف کیا ہے، گننا کہتے کسے ہیں۔ انشاءاللہ گننے کی تعریف کریں گے آسان انداز میں۔ دوسرے سٹیپ میں ہم یہ جو بیان کیا جاتا ہے گننے اور اخفاء میں کیا فرق ہے، اس کی انشاءاللہ مختصر سی وضاحت کرتے ہیں۔ اور تیسرے سٹیپ میں ہم انشاءاللہ الرحمن بتائیں گے کہ گننا کتنی جگہوں پر ہوتا ہے اور وہ کون سی جگہیں ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین۔ اور چوتھے سٹیپ میں ہم بتائیں گے کہ حروف حلقی کسے کہتے ہیں، وہ کتنے ہیں، اور ان کی تھوڑی سی وضاحت کریں گے انشاءاللہ، تو ہمارا سٹیپ مکمل ہے۔ ہمارا 5واں سٹیپ ہے نون ساکن اور نون تنوین میں کیا فرق ہے، اس کی بھی انشاءاللہ مختصر سی وضاحت کریں گے تو ہمارا سٹیپ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ آج کے ہمارے چھوٹے چھوٹے، بالکل زیادہ لمبے چوڑے نہیں ہیں، بالکل مختصر اور شارٹ کٹ سے ہمارے یہ جو 5 سٹیپس ہیں انشاءاللہ ان پر بات کرتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ تو ناظرین آئیں پہلے سٹیپ کی طرف چلتے ہیں۔ ہمارا پہلا سٹیپ ہے گننا کسے کہتے ہیں۔ تو ناظرین، نون اور میم کو پڑھتے وقت ناک کے اندر جو ایک گنگناہٹ سی پیدا ہوتی ہے اس کو گننا کہتے ہیں، جیسے انا اور مما۔ ٹھیک ہے ناظرین، یہ صرف نون اور میم کو پڑھتے وقت ہوتا ہے۔ ہمارا دوسرا سٹیپ ہے، شاید اگر آپ نے سنا ہو، دیکھا ہو، پڑھا ہو، اور یہ بیان بھی کیا جاتا ہے کہ گننا اور اخفاء ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ تو ناظرین اگر اس میں پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ نہیں آئے گی۔ میں آپ کو آسان الفاظ میں بتاتا ہوں کہ ان دونوں میں کوئی لمبا چوڑا کوئی فرق نہیں ہے، صرف تھوڑا سا فرق ہے کہ گننا ذرا سخت ہوتا ہے اور اخفاء ذرا نرم ہوتا ہے، اتنی سی بات ہے۔ اور اگر آپ اپنی ذہن میں یہ جو گننے اور اخفاء کا فرق ہے یہ نکال دے تو بہتر ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم صرف اور صرف گننے کی بات کریں گے۔ ٹھیک ہے ناظرین، ہم صرف گننے کی بات کریں گے، تو اس میں اخفاء بھی شامل ہے، گننا بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہے، ہم نے کوئی فرق نہیں کرنا کہ اس میں یہاں پر اخفاء ہوتا ہے اور یہاں پر گننا ہوتا ہے۔ آج ہم صرف ایک چیز بیان کریں گے کہ گننا کہاں پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو گننے کی تعریف بھی میں نے بتا دی ہے کہ گننا ناک میں گنگنانے کو یعنی گنگنی آواز کو کہتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے تیسرے سٹیپ کی طرف کہ گننا کتنی جگہوں پر ہوتا ہے اور کون کون سی جگہوں پر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی کتنی صورتیں ہیں۔ تو ناظرین آپ سکرین پر دیکھ لیں، ٹوٹل 4 صورتیں ہیں گننا کرنے کی، ذہن میں بٹھا لیں۔ گننا کرنے کی 4 صورتیں ہیں، ان میں سے جو پہلی 2 صورتیں ہیں ان کے ساتھ کوئی شرط نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور جو آخری 2 ہیں ان کے ساتھ ایک شرط ہے بس۔ یہ مختصر سی وضاحت ہے۔ تو آئیے اب چلتے ہیں کہ وہ کون کون سی ہیں۔ پہلی 2 صورتیں ہیں نون مشدد اور میم مشدد۔ ٹھیک ہے ناظرین، اب نون مشدد اور میم مشدد اس سے کیا مراد ہے؟ اگر آپ نے ہمارا علامات کا سبق پڑھا اور دیکھا اور سنا ہے تو الحمدللہ آپ کو معلوم ہوگا کہ مشدد حرف کسے کہتے ہیں۔ مشدد حرف شد والے حرف کو کہتے ہیں۔ تو شد کسے کہتے ہیں یہ میں نے اچھے طریقے سے آپ کو سب کچھ بتایا ہوا ہے۔ پھر بتا دیتا ہوں کہ 3 ڈنڈوں والی ایک چھوٹی سی علامت ہوتی ہے، اس کو شد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے ناظرین، تو جس حرف پر یہ علامت آ جائے اس حرف کو مشدد کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اتنی سی بات ہے۔ تو اگر وہ شد نون پر آ جائے یا پھر میم پر آ جائے تو وہ نون مشدد ہوتا ہے اور میم مشدد ہوتا ہے۔
ٹھیک ہے، تو پتہ چلا کہ نون مشدد پر بھی گناہ ہوتا ہے اور میم مشدد پر بھی گناہ ہوتا ہے۔ ان دونوں کی مثال میں آپ کو سکرین پر دکھاتا ہوں۔ کیسے؟ ان الذین، ٹھیک ہے، یہ نون مشدد کی مثال ہے، ٹھیک ہے، ان الذین، ان یہ نون مشدد ہے، اس پر گناہ ہوگا، یعنی کہ گنگنانے کی آواز کو تھوڑا سا لمبا کرتے ہیں، تو کیسے پڑھیں گے؟ ان الذین، ٹھیک ہے۔ اب میم مشدد پر گناہ کیسے کرنا ہے؟ عم یتساءلون، ٹھیک ہے، عم، یہاں پر جو میم ہے وہ مشدد ہے، تو اس پر جو گنگنی آواز ہے اس کو ذرا لمبا کر کے پڑھیں گے تو گناہ ہو جائے گا، عم یتساءلون، ٹھیک ہے ناظرین۔ یہ دو صورتیں ہماری ہو چکی ہیں جن میں کوئی شرط نہیں تھی، ٹھیک ہے ناظرین، جن میں کوئی شرط نہیں تھی، بغیر شرط کے یہ دو صورتیں ہیں پہلی۔ اب آگے چلتے ہیں، ہماری جو آخری دو صورتیں ہیں جن کے ساتھ ایک ایک شرط ہے وہ کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک میم ساکن ہے اور ایک نون ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ جو آخری دو صورتیں ہیں، ایک میم ساکن ہے، ایک نون ساکن ہے۔ میم ساکن پر بھی گناہ ہوتا ہے لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط کون سی ہے؟ کہ میم ساکن کے آگے با آ جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ میم ساکن کے آگے با ہوگا تو پھر گناہ ہوگا، اگر با نہیں ہوگا تو پھر گناہ بھی نہیں ہوگا، یہ شرط ہے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ علیکم بوکیل، علیکم کی جو میم ہے یہ ساکن ہے اور آگے با بھی آ چکی ہے، تو اس لیے یہاں پر گناہ ہوگا، ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پر گناہ ہوگا۔ اور اب آگے چلتے ہیں نون ساکن پر، ٹھیک ہے ناظرین۔ نون ساکن اور نون تنوین، یہ دو چیزیں الگ الگ میں نے بیان کی ہیں لیکن یہ ایک ہی چیز ہے۔ اس کی وضاحت انشاءاللہ میں آخر میں بتاؤں گا، 5ویں سٹیپ میں، کہ نون ساکن اور تنوین میں کیا فرق ہے وغیرہ، تھوڑی سی وضاحت ہے اس کی بس۔ تو ناظرین، نون ساکن اور نون تنوین پر بھی گناہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ اب کب ہوتا ہے اس کی بھی ایک شرط ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کی کیا شرط ہے؟ اس کی ایک شرط ہے کہ نون ساکن اور نون تنوین کے آگے حروف حلقی اور لام را نہ ہوں۔ اب حروف حلقی اور لام را یہ ٹوٹل 8 حروف بنتے ہیں، وہ کیسے؟ حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، آپ کو سکرین پر بھی مل جائیں گے، اور ان میں 2 کا اضافہ کریں لام را کا تو یہ ٹوٹل 8 ہوتے ہیں۔ تو شرط یہ ہے کہ ان 8 حروف میں سے کوئی حرف اگر نون ساکن اور تنوین کے آگے آ جائے گا تو پھر گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے ناظرین۔ اس کی مثال کیا ہے؟ من آمنا، ٹھیک ہے، من نون ساکن ہے، آگے حروف حلقی میں سے حمزہ آ چکا ہے، اس لیے نون پر گناہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ گناہ کب ہوگا؟ جب ان 8 حروف میں سے کوئی حرف نہ ہوگا، مثلا انفسکم، انفسکم۔ اب اس لفظ میں جو ان نون ساکن ہے، اس کے بعد ان 8 حروف میں سے کوئی حرف موجود نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر گناہ ہوگا۔ انفسکم، نون کی آواز کو، اس گنگنی آواز کو ذرا تھوڑا سا لمبا کریں گے تو گناہ ہو جائے گا۔ تو اب آگے چلتے ہیں ناظرین، میں نے 2 مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں نون ساکن کے، اب نون تنوین کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اس کی مثال یہ ہے، کتاب انزلناہ، ٹھیک ہے، کتابن کی با کے اوپر نون تنوین ہے، 2 پیشیں ہیں، ٹھیک ہے ناظرین، اور ان 2 پیشوں کے بعد حمزہ آ چکا ہے جو حروف حلقی میں سے ایک ہے، ٹھیک ہے ناظرین۔ تو مثالیں تو ویسے بہت زیادہ ہیں لیکن آپ کو صرف سمجھانے کے لیے زیادہ الجھن میں نہیں ڈالنا، صرف ایک ایک مثال آپ کے سامنے کے لیے دے رہا ہوں۔ کتابن انزلناہ، اب یہاں پر نون تنوین کی آواز کو لمبا نہیں کریں گے، یہاں پر جو گناہ ہوتا ہے اس کو لمبا نہیں کریں گے، کتابن انزلناہ، ٹھیک ہے ناظرین۔ اگر ہم پڑھیں گے کتابن انزلناہ تو یہ غلط ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر گناہ نہیں ہوتا۔ تو اب گناہ کب ہوگا؟ جب ان 8 حروف میں سے نون تنوین کے آگے کوئی حرف نہ آئے۔ اب اس کی مثال ہے کتاب قیمہ، ٹھیک ہے ناظرین،
किताबुन क़य्यिम। अब किताबुन की बा पर नून तनवीन है, दो पेशे हैं, ठीक है नाज़रीन, और आगे उन 8 हरूफ में से कोई हरफ मौजूद नहीं है, ठीक है, ना तो हरूफ हल्की में से कोई हरफ है, ना लाम रा में से कोई हरफ है, ठीक है। क्या है? आगे काफ है। तो अब यहाँ पर गुन्ना होगा, कैसे? किताबुन क़य्यिम, किताबुन क़य्यिम। तो नाज़रीन मैंने बताया है कि गुन्ना 4 सूरतों में होता है। उनमें से जो पहली सूरतें हैं उनके साथ कोई शर्त नहीं है, वो है नून और मीम मुशद्दद, ठीक है नाज़रीन। और आखिरी जो 2 हैं उनके साथ एक एक शर्त है, और आखिरी 2 कौन सी हैं? मीम साकिन है, उसकी शर्त है कि आगे बा हो, फिर गुन्ना होगा। और आगे नून साकिन और नून तनवीन, ये एक चीज़ के 2 नाम हैं नाज़रीन। तो नून साकिन और नून तनवीन पर भी गुन्ना होगा, ये चौथी सूरत है हमारी। इसकी शर्त क्या है? कि इसके आगे हरूफ हल्की और लाम रा ना हो। तो ये टोटल 8 हरूफ हैं, अगर इनमें से कोई एक हरफ भी आ जाए नून साकिन और तनवीन के आगे, फिर गुन्ना नहीं होगा। अगर इनमें से कोई हरफ ना हो फिर गुन्ना होगा। तो नाज़रीन ये थी हमारी 4 सूरतें गुन्ना करने की। उम्मीद है कि माशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अब हमारा चौथा स्टेप है हरूफ हल्की की वजाहत। तो नाज़रीन मैंने बता दिया कि हरूफ हल्की 6 हैं, ठीक है, हमज़ा हा, आइन हा और गैन हा। अब मैं ये भी बता देता हूँ कि इनको हल्की क्यों कहा जाता है। तो नाज़रीन आप भी समझदार हैं कि आदमी जिस जगह पर रहता है, जिस इलाके में रहता है, लोग उसकी निस्बत भी उस जगह की तरफ कर देते हैं। अब मिसाल के तौर पर कोई सियालकोट में रहता है तो लोग उसे सियालकोटी कहते हैं, लाहौर में रहता है तो उसको लोग लाहौरी कहते हैं, अगर कोई फैसलाबाद रहता है तो लोग उसे फैसलाबादी कहते हैं, इसी तरह पाकिस्तान में रहने वाले को पाकिस्तानी कहते हैं। तो लोग इस तरह निस्बत करते हैं। अब इन हरूफ की निस्बत भी इनके इलाके की तरफ है, इनकी जगह की तरफ है। अब इनका इलाका कौन सा है? इनका इलाका हलक है। तो हलक किस जगह पर है? हर बंदे का एक हलक है, ठीक है, कोई बंदा बगैर हलक के नहीं होता। तो इसका एरिया कहाँ शुरू होता है? ये किस जगह पर वाक़ है? तो जहाँ पर ये हमारी गर्दन शुरू होती है, यहाँ से लेकर ये सीने की हड्डी तक, ये हमारा हलक है। तो ये जो 6 हरूफ हैं ये इस हलक के रहने वाले हैं, ये इस हलक से निकलते हैं, तो इसलिए इनकी निस्बत भी इस हलक की तरफ है, तो इसलिए इनको हल्की कहते हैं। तो नाज़रीन ये छोटी सी वजाहत थी, मैंने सोचा कि आपके इल्म में थोड़ा सा इजाफा हो जाए। हमारा 5वां स्टेप है कि नून साकिन और नून तनवीन में क्या फ़र्क है। तो नाज़रीन कोई फ़र्क नहीं है, हमारे पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, लिखने में फ़र्क ज़रूर होगा, लिखने में ज़रूर फ़र्क है, लेकिन पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं है। अब आपको मिसालों में समझाता हूँ। तो नाज़रीन आप देखें, मीम को ले लेते हैं, मीम पर 2 ज़बरें लगाएं तो कैसे पढ़ेंगे? मीम 2 ज़बर मन, ठीक है। अब इसी मीम के साथ नून साकिन लगाएं तो क्या बनेगा? मीम ज़बर नून मन। आप स्क्रीन पर देखें, समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। तो अब उसको भी मन पढ़ेंगे, इसको भी मन पढ़ेंगे, कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, आप ऊपर स्क्रीन पर देखें, उसकी शक्ल अलग है, इसकी शक्ल अलग है, वो और तरह लिखा गया है और नून साकिन और तरह लिखा गया है। अब क्या फ़र्क है? नून साकिन लिखा हुआ होता है लेकिन नून तनवीन लिखा हुआ नहीं होता। अब ये छोटा सा फ़र्क है। और इसी तरह मीम पर 2 ज़ेरें लगाते हैं और दूसरी मिसाल में मीम के साथ नून साकिन लगाते हैं, तो दोनों एक ही तरह पढ़े जाएंगे। कैसे? मीम 2 ज़ेर मिन और मीम ज़ेर नून मिन। अब वो भी मिन है, ये भी मिन है, कोई फ़र्क नहीं है। तो नाज़रीन नून तनवीन और नून साकिन को पढ़ने में कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन लिखने में कुछ फ़र्क है। जब गुन्ना होगा तो नून साकिन और तनवीन पर एक ही उसूल लागू होगा। बताने का मकसद ये है। तो नाज़रीन ये था आज का हमारा मुख्तसर सा सबक। हमने अपने सबक को 5 स्टेप्स में, 5 हिस्सों में, छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम किया है ताकि हमारी बात ज़रा तरतीब से चलती रहे। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको समझ भी आई होगी। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ताला आपको अपने दीन की समझ अता फरमाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले सबक में।
تب تک کے لیے اللہ سونے کے حوالے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى